یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت سماعت کیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پاک پڑھیں اور الحمدللہ 10 رحمتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بوڑھے میاں کسی طبیب کے پاس گئے اور طبیب سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی بہت ہو رہی ہے، کھانس بھی رہے، کھانسی بہت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے میں آتے، ڈاکٹر صاحب بزرگوں بوڑھاپا آ گیا ہے، کھانسی تو ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ اچھا بزرگوں اب بوڑھاپا آ گیا ہے تو کمر میں تو درد ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بزرگوں بوڑھے ہو گئے تو نظر بھی کمزور ہو جائے گی۔ تو جو 2-4 اور بیماریاں بزرگوں نے گنتی کروائیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بزرگ بوڑھاپا آ گیا تو یہ سب تو ہوگا۔ اب بوڑھاپا آ گیا سن کر جو بڑے میں آتے وہ گھومی، کہا عجیب ڈاکٹر ہو، میں کہہ رہا ہوں یہ ہو گیا بوڑھاپا آ گیا، یہ ہو گیا بوڑھاپا آ گیا، یہ ہو گیا ہر بات میں بوڑھاپا ہے۔ غصے میں آ گئے نا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حضور یہ جو غصہ آیا ہے نا اس کی وجہ بھی بوڑھاپا ہے۔ تو بنیادی چیز تھی وہ ڈاکٹر نے پکڑ لی کہ بوڑھاپا ہے، بوڑھاپا جب آتا ہے تو میرے باپا میرے امیر سنت شیخ طریقت فرماتے کہ کمزور کو سب دباتے ہیں۔ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو نا غالب آ جاتی ہے اور وہ کمزور کرتی ہے۔ بات صرف سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ بنیادی چیز جو ہمارے حال زار جو اس وقت ساری دنیا پر نظر دورائیں، جو مسلمانوں کی اس وقت کیفیت ہے، خواہ وہ معاشرتی حوالے سے ہو، عبادات کے حوالے سے ہو، معاملات کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے لے لیجئے، اس کی جو بنیادی طور پر جو آپ کو سبب نظر آئے گا پستہ حالی کا، وہ آئے گا اسلام کی تعلیمات سے دوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے اور اسلام کی تعلیمات پر چلنے کے بارے میں ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ رسم و رواج کے حوالے سے فتاوی رضویہ جو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی کا مجموعہ ہے اور ضخیم 30 جلدوں پر یہ فتاوی رضویہ مشتمل ہے۔ ہزارہ فتاوی اس کے اندر موجود ہیں، سینکڑوں رسائل موجود ہیں۔ اس کی 23ویں جلد اس وقت میرے سامنے ہے اور اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، باب ہے رسم و رواج۔
میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسم و رواج پر بھی کافی کلام کیا. یہاں جو فتویٰ میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا موجود ہے، اس میں کسی قوم کے حوالے سے نو مولود کی ولادت، پھر اس کی ولادت سے قبل ایک کمرہ بنانا اور پہلے سے تعمیر شدہ مکان جہاں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس میں نئے بچے کی ولادت منحوس خیال کرنا، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا. اور یہ بھی سوال کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے مبارک دور میں بھی ایسے ہوتا تھا یا نہیں. اس طرح کا ایک سوال فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے اس ایک رواج، ایک رسم کے بارے میں جو جواب ارشاد فرمایا کہ یہ ایک کبھی رسم اس پاک زمانے میں بالکل نہ تھی، بلکہ اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک یہ نہ تھی، اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ، بلکہ ایک جگہ جا کر تو اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ان کا بھی طریقہ نہیں، بلکہ یہ تو بدفعلی اور گمراہی اس کو کہا. پھر ایک جگہ آگے جا کر اسراف اسے فرمایا، اور بیجا خرچ کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچ کرنے والے لوگ پسند نہیں. اس میں اسراف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے تربیت فرمائی. اور مال کو بے مقصد برباد کر دینے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ مدنی پھول قرآن پاک سے عطا فرمایا. پھر بدفعلی کے حوالے سے، بدشگونی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے یہاں تربیت فرمائی. پھر ایک اور ارشاد عطا فرمایا، بری فعل نکالنا اور اس پر کاربند ہونا یہ مشرکین کا طریقہ اور دستور ہے. تو اس طرح کا اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک فتویٰ ارشاد فرمایا. اور میں غور کرتا رہا کہ سوال صرف ایک رسم و رواج کا تھا، اعلیٰ حضرت لکھتے تھے جائز نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہاں دیکھیے کہ کتنا اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا کہ وہ اس دور میں نہیں تھا. پھر یہ کہاں سے آیا، اسراف کی متعلق، بدفعلی سے متعلق، بدشگونی سے متعلق، پھر احادیث مبارکہ بیان کی گئی، آیت کریمہ بیان کی، پھر اس کے حوالہ جات اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ یہ روایت ان جگہوں سے لی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی نیچے ایک اور بھی مسئلہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے رسم و رواج کے بارے میں کہ یہ قدیم جو آتی ہے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اعلیٰ فرمائے یہ احکام شرع کے مقابل اپنے رواج پر اڑے، جو احکام شرع کے مقابل اپنے رواج پر اڑے وہ سخت گناہ گار ہے. ایک بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. الغرض امام اہل سنت نے اس پورے کئی صفحات پر یہ فتاویٰ مشتمل ہیں. شادیوں کی رسومات کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کافی اس میں فتاویٰ بیان کیے ہیں. فارسی کا ایک شعر ہے، عقل مندہ را اشارہ کافی است، احمقاراں دفتر نا کافی است. کہ عقل مندوں کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور بیوقوفوں کے لیے پورے دفتر بھی ناکافی ہوتے ہیں، پورے رجسٹر بھی دیتے سمجھ نہیں آتی. کیونکہ فرمایا کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب اسلام میں پورے داخل ہونا جو ہے، اب اس میں وہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو اس سے نکلے گا. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر یہ طے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین پسندیدہ صرف اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. ٹھیک. دوسرا فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے اور دین تلاش کرے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. تیسری بات، ہمارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ٹھیک. اب ان کو دیکھیں کہ اسلام ہمارا دین، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں، ہمارا دین دین کامل، اور اس دین کامل کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. تو جب دین میں پورے داخل ہونا، دین ہمارا کامل ہے اور یہی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس کے علاوہ ہر دین مردود ہے،
تو اب دین میں پورے داخل ہونا عقیدے کے اعتبار سے بھی ہوگا، عبادات کے اعتبار سے بھی ہوگا، معاملات کے اعتبار سے بھی ہوگا، معاشرت کے اعتبار سے بھی ہوگا، باہمی تعلقات کے اعتبار سے بھی ہوگا، نجی زندگی کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ اس میں آدمی کی خلوت و جلوت، اس کا ظاہر و باطن، اس کا قلب و جسم، اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ اسی کے اندر داخل ہوں گے۔ تو بات تو یہ سامنے آ گئی نا کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہ رہا جس میں اسلام ہمیں تربیت نہ دیتا ہو اور اسلام ہمیں کوئی اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ لباس سے متعلق ہو، خوراک سے متعلق ہو، گفتگو سے، خوشی سے ہو یا غم سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں گویا کہ اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ وہ تو شعبہ ایسا ہے ہی نہیں نا کہ جب دین اسلام کامل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ ہے، اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون؟ یہ اگر ایک مسلمان کو ہم بٹھا لینا اور اس کو اگر یہ کہیں تو وہ ایگری کرتا ہے۔ دیکھیں کسی ایک عام آدمی کو بجانے، بیچارہ نماز نہیں پڑھتا اور بالکل وہ اس کی مذہبی وضاحت بھی نہیں ہے، اس کو بٹھا کر سمجھائیں یہ ساری باتیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیا ایک سمجھ نہیں پڑ رہی کہ وہ جان رہا ہے۔ یہ آیات کریمہ اس کو سامنے بیان کی جائیں تو وہ آیت کریمہ کے خلاصے بھی اس کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتے ہیں، بچپن سے اس طرح کی باتیں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے گھروں میں اور ہمارے ماحول، ہمارے مشورے کی جاتی، لیکن داخل ہونا مکمل، آخر یہ کیا چیز ہے جو اس ہم کو روکتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے اصل میں، اسلام میں پورے داخل ہوں گے جب اسلام دل میں پورا داخل ہوگا، ٹھیک ہے؟ دین دل میں پورا داخل ہے، ایمان دل میں پورا داخل ہے تو بندہ اسلام میں پورا داخل ہے۔ میرے سرکار کون مانے گا کہ میرے دل میں پورا اسلام داخل نہیں ہے؟ اصل میں اسلام ایک تو جو اس کی بنیاد ہے وہ تو خیر تصدیق قلبی ہے، وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اور مسلمان اس پہ مسلمان ہے، اقرار اس کے لیے ظاہری شرط ہے، ہم عمل کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقین کے بارے میں ایک بہت لمبی بحث ہے، احیاء العلوم کی پہلی جلد کے اندر ہے غالباً، کہ ایمان تو وہ ہے کہ جو تصدیق قلبی ہے، یقین کیا ہے؟ اب یقین کا ویسے تو جو تصدیق کا معنی وہ یقین کا معنی ہے، لیکن ایک جو تصوف کے اعتبار سے اس پر کلام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یقین اس چیز کا نام ہے کہ جس شے کا یقین ہے اس کا استحضار ہو، وہ دل میں، وہ دماغ میں حاضر ہو، اس پر غور و فکر کیا جائے، استحضار سے مراد کہ وہ چیز حاضر ہو اس وقت، یعنی وہ دل و دماغ کے اندر وہ موجود ہو، دل نشین ہو، وہ دل نشین ہو۔ جیسے اس کی مثال سمجھے، ایک آدمی کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے نا، اب اس وقت آپ اس کو 100 چیزیں بول دیں، اس کو بھوک مستحضر ہے، اس کو استحضار ہے بھوک کا، اس کو اپنی بھوک پر یقین ہے، فیلنگز ہیں اس کو کہ مجھے بھوک لگی، ہاں، اس کو اب اس کو کچھ بھی کر دینا، وہ اس کی وہ سوئی گھوم پھر کے اپنی بھوک کے اوپر ہی آئے گی، وہ یہی کہے گا یار پہلے روٹی کھلا دو، اس کے بعد بقیہ سارے کام کر لینا جو بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح یقین کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ موت کا سب کو پتہ ہے کہ آنا ہی ہے، ٹھیک ہے، یقین اس معنی میں ہے کہ مرنا ہے، لیکن وہ جو استحضار چاہیے اس کے لیے وہ نہیں ہے، اور جب تک استحضار نہ ہو تب تک وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو حاصل ہونی چاہیے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ کچھ کوشش تو خود آدمی کو کرنی پڑے گی نا، یعنی ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ بھی رسم و رواج برا پھر بھی کر رہا ہے، یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو اب اس کا یہ جاننا کہ یہ گناہ ہے یہ تو اس کے جرم کو اور بڑھا دے گا کہ اس کو پتہ بھی اور پھر بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو ٹریفک کے اشارے کا نہیں پتہ تھا، اس وجہ سے اس نے توڑ دیا، تو اس کو تو پولیس والا بھی اچھا نہیں دیکھا تھا، اچھا چلے تمہاری تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کوئی گنجائش نکلتی ہے، اور ایک آدمی نے دیکھا اور پھر نکل گیا، اس سے پوچھا تمہیں پتہ تھا؟ ہاں پتہ تھا، پھر بھی توڑا؟ ہاں پھر بھی توڑا، تو اس کو کہا تمہاری تو رخصت کی صورت ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا تو چالان پکا ہوگا۔ تو استحضار جو ہے یہ اصل چیز ہے کہ یہ چیز جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارا دین کامل ہے اور ہمیں دین میں پورا داخل ہونا چاہیے، یہ عقیدے کی حد تک اور زبان کے دعوے کی حد تک تو ہے، لیکن جیسا استحضار ہونا چاہیے، جیسا قلب کے اندر اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے، وہ یقین حاصل نہیں ہوتا۔ ہم پر اسلام کی تعلیمات غلبہ نہ ہو سکا، بالکل کیا کہیں ہیں، ہم ماشاءاللہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ شادی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی مختلف رواج ہے، شادی، اچھا قوموں کے رواج مختلف، پھر جیسے ممالک تبدیل ہوتے ہیں تو رواج تھوڑے اور مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بحث کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مشکل سے شاید کوئی ایک آدھ قوم کو آپ زیر بحث لا سکیں گے، باقی ساری قومیں رہ جائیں گی۔
موت میت پہ لائیں. تو اس میں بھی مطلب مختلف قسم کے لوگوں کے وہ معاملات پائے جاتے ہیں. بعض تو عجیب و غریب و عجیب ہے کہ پتہ نہیں بولنا بھی چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. لوگوں کی حالت یہ ہے، ایک مصنف نے کتاب لکھی رسم و رواج کے خلاف کہ بھی یہ قوموں میں یہ رسم و رواج ہیں تو ان سے بچا جائے. تو ایک آدمی نے کتاب پڑھی اور شکریہ کا خط لکھا کہ آپ کی کتاب پڑھی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اصل میں اپنی قوم کے رسم و رواج نہیں پتہ تھے، تو آپ کی کتاب پڑھ کے پتہ چل گئے، تو اب ہم سامنے رکھ کے عمل کر لیتے ہیں. یعنی یہ واقعہ بھی باقاعدہ چھوڑ دیے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو چھوڑ دیے وہ بھی اب کچھ پریکٹس اب میں وہ لائیں نہیں گے. پتا تھا کہ ہماری قوم میں یہ بھی مطلب ہوتا اب تھا، تو اسے پتہ چل گیا. اس کا وہ مکتوب ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم یہاں اسلام کی بنیادی باتیں بیان کر دیں لیکن رسم و رواج بیان نہ کرے کس قوم میں کیا رسم و رواج. ایسا نہیں ہے کہ اس قوم کو پتہ ہی نہیں ہو رہا بولے یہ میری قوم کا رواج ہے اور مجھے آج تک پتہ ہی نہیں تھا. چلو متی چلو شکریہ. ایک تو بہت نمایاں قسم کے جیسے کہ ایک معروف آج کل جیسے رسم و رواج اگر جیسے شادیوں میں چلے جائیں تو جیسے کہ وہ منگیتر انگوٹھی پہناتا ہے یا وہ چھوڑنے جاتا ہے. لینے جانے کا پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں ہے، چھوڑنے جاتے ہیں. اور اپنے یہ دولہے کے ہاتھ پر مہندیاں لگانا اور لڑکیاں مطلب کہ خاندان کی جمع ہو جانا، اس کے ساتھ پھر وہ کھیل مستی اور مذاق کا مطلب ایک ماحول. یعنی یہ تو ایک وہ رسم و رواج ہیں. اچھا یہ میں غور کرتا رہا، یہ گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آیا یہ چلے کئی ایسی رسم و رواج ہوں گی جس کے بارے میں بندہ یہ غور کرے گا کہ یار یہ کیا. لیکن اب یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اب یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ دھوکہ دینا درست نہیں ہے. یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ خیانت درست نہیں ہے، ملاوٹ درست نہیں ہے. تو وہ تجارت کورس کی وہ بات بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ بھائی جو پتہ ہے وہ تو کنفرم پتہ ہے کہ یہ ہے ہی غلط. تو وہ جو سوالات جو دیگر اتنے بڑے بڑے لکھ کر دیتے ہیں جناب اس کے بارے میں مفتیان کرام وضاحت کر دیں، علماء دین وضاحت کر دیں، لیکن وہ جس کی وضاحت بچپن سے ہی باپ داداؤں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، خاندان کے خاندان پتہ چلے، ان سے بھی بچنے کا ذہن نہیں بن رہا. اصل میں قرآن پاک میں کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. اب ان کے لیے اعمال مزین کس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایک مسئلے کے بارے میں معلوم کر کے نا یہ سمجھتے کہ یار ہمارا مفتیانے کے نام سے رابطہ بھی ہے، ہم مسائل پوچھتے بھی ہیں اور ہماری سوچ بھی ہے، ہمیں فکر بھی ہے اس کی کہ ہم حلال و حرام کی پرواہ کرتے ہیں. تو اب اس سوچ کے اندر پڑھ کے وہ جو یقینی حرام والی صورتیں ہوتی ہیں ادھر سے پھر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو یہ وہ ہے کہ شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا کہ ایک نیکی میں لگا کر بقیہ کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا دی. تو اب ایک یہ چیز ہوتی ہے اور یہی چیز جو ہے رسوم و رواج کے اندر بھی آتی ہے. بہت سارے جو رسم و رواج شروع ہوتے ہیں نا بیسیکلی ان کے اندر یہ جب شروع کیے جاتے ہیں اس میں کوئی وجہ ہی ہوتی ہے. یعنی رسم و رواج جب شروع ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی عام طور پہ کسی برائی کی وجہ سے شروع نہیں ہوتے. زیادہ تر رسم و رواج کی جو بیس ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. جیسے کوئی پیسے کے لین دین کی جو رسم ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اصل مقصود ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہے مثال کے طور پر اس کی مدد ہو جائے گی، اس کے شادی کے اخراجات کچھ جو ہے وہ آدمی جو ہے افورڈ کر سکے گا. اسی طرح مرگ کے اوپر بھی تقریباً اسی طرح کے مقاصد ہوتے تھے. یا یہ جو ہے کہ سوئم کے اوپر یہ کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا. تو یہ اصل میں جس نے شروع کیا ہوگا اس نے تو یوں کیا ہوگا کہ چلے اس دن جو ہے وہ فقراء کو دیا جائے گا تو فقراء دعا بھی کریں گے فوت شدہ آدمی کے لیے اور ایک اصال ثواب کی صورت بھی ہو جائے گی. اب شروع وہاں سے ہوا لیکن پھر وہاں سے جو ہے نا وہ شیطان لاتا جو ہے نا وہ پھر غلط چیز تک لے آتا ہے. اس کی مثال حدیث مبارک کے اندر وہ جو تصویروں کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو بت پرستی کی ابتدا اسی طریقے سے ہوئی کہ وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کے جو لوگ تھے تو ان کے اندر جو بزرگ حضرات فوت ہوئے تو بڑا ان کے وہ غم کے اندر ان کی محبت میں روتے تھے. اب بزرگوں کی محبت میں رونا تو اچھا. تو اب شیطان نے کہا یار اتنا ہی روتے ہو تو میں کوئی ان کی تصویر نہ بنا کے دے دوں. ہاں بنا دو. تصویر بنا دیا. اب ان کو دیکھ کے تسکین بھی ہو جاتی کہ ہاں ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں. اب وہ دل کو تسلی ہونا شروع ہو گئی. تو روزانہ اس کے سامنے بیٹھ جانا، دیکھ بھی لینا، تسلی بھی حاصل کر لینی. پھر شیطان نے کہا تھوڑا سا جھک بھی جاؤ اس کے سامنے، اور جھکنا بھی شروع کر دیا. اب نسل در نسل جب چند نسلیں گزری تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کی عبادت شروع ہو گئی.
تو ابتدا جو ہے وہ بعض، یہاں تو خیر ابتدائی درست نہیں تھی، لیکن بعض اوقات ابتدا درست ہوتی ہے، آگے جا کے وہاں پر جو ہے اس میں رسم و رواج کے اندر جو ہے وہ اس کی اصل روح تو نکل جاتی ہے، لیکن وہ رسم جو ہے وہ اپنی قباحتوں کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ لیکن آپ نے جیسے ابھی سوئم کا بیان کیا کہ سوئم سے جو اب جو ہو چکا، لیکن فی نفس ہی جو سوئم ہوتا ہے، تیجا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ تو کار ثواب ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے نا، اس کا پھر مطلب انداز وہی ہو جو اس کی اثر روح ہے۔ دیکھیں ایصال ثواب جو ہے وہ تو درست ہی ہے، ایصال ثواب تو مستحب ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خود ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر ان کو وصیت کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کرنے کی وصیت کر دی، تو کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں پہنچے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ثواب پہنچے گا، ثواب اگر ان کی طرف سے صدقہ کریں گے تو ثواب پہنچے گا۔ پھر دوسری روایت کے اندر ہے، اس میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کے لیے میں کیا کروں، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھودا اور کنواں کھود کے کہا کہ ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے کہ اس کا جو پانی پیے گا اس کا جو ثواب ملے گا وہ میں اپنی والدہ کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اسی طرح اور بہت ساری روایتیں حج کے بارے میں بھی ہے، غلام آزاد کرنے کے بارے میں بھی ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اب ایصال ثواب فی نفسی درست ہے، لیکن اسی کے اندر ایسی قباحتیں آ جائیں، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا جو ہمارا موضوع بھی ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا رسالہ ہے جلی الصوت، یہ رسالہ بطور خاص اسی موضوع پر ہے کہ جو سوئم کا ختم دلایا جاتا ہے، اس میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس رسم کی اچھائی اور برائی دونوں کو بیان کیا۔ اچھائی تو اس کے اندر یہی ہے کہ یہ ایصال ثواب کی صورت اگر بنتی ہو تو وہ بن جاتی ہے، کچھ خیر خواہی ہو جاتی ہے، اگر فقراء کو دیا جائے تو وہ ایصال ثواب کی صورت بنے گی، کھانا کھلانے کا ثواب، کھانا کھلانے کا ثواب، لیکن وہ کھانا کھلانے کا ثواب فقیروں کو یہاں پر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دعوت کی صورت میں تو وہ گناہ کے اندر آ جائے گا۔ لیکن اب اسی کے اندر کتنی قباحت ہے؟ اس کے اندر پہلے نمبر پہ قباحت یہ کہ فوت ہونے والا جو آدمی فوت ہوا، اگر اس نے نابالغ اولاد چھوڑی، وہ ہوئے یتیم، اب جو فوت ہونے والا اس کا مال بن گیا ورثہ، ترکہ کے اندر شمار ہو گیا، وہ مال ہو گیا بچوں کا۔ اب اگر اسی مال سے دعوت کا اہتمام کیا گیا، خواہ اب وہ امیروں کے لیے ہے یا فقیروں کے لیے، اب یتیم بچوں کا مال سوئم کے ختم کے بعد سارے رشتہ دار، محلے دار، امیر غریب سب بیٹھے ہوئے مزے سے کھا رہے ہیں، یہ تو یتیم کا مال کھانا ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت اس پہ فرماتے ہیں کہ یہ سری اس آیت کے اندر داخل ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور یہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اب یہ رسم ہے، لیکن اس رسم کے اندر یہ قباحت داخل ہوگی کہ یتیموں کا مال کھایا گیا۔ دوسرے نمبر پہ اگر بالفرض یتیم نہیں بھی ہیں لیکن میت کے ورثاء میں کوئی فرد وہاں پر موجود نہیں ہے، اور وہ جو غیر موجود فرد ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال یہاں خرچ کیا جا رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ بالفرض سارے موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کھانے کا اہتمام اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی جگہ تو چول ہلکا پھلکا چلتا ہے، لیکن بعض جگہ اتنا اعلیٰ قسم کا اہتمام ہوتا ہے، جیسے شادی کا سماں ہے، وہاں پر بہترین قسم کی بریانی ہے، وہاں پر جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ چکن بنایا جا رہا ہے، وہاں پر اور جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کسی قوم کے اندر یہ رسم رواج پکڑ چکی اور جس آدمی کے گھر میں میت ہوئی اس کو یہ خرچہ کرنا ہے، اب وہ غریب آدمی ہے، اس کے مہینے کا گزارا نہیں ہو رہا، اور اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی خاطر اس کو قرض لینا پڑے گا، اس کی خاطر اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا، جو اس نے زندگی میں نہیں بھی قرض لیا تھا وہ بھی اس کو لینا پڑے گا۔ اور اگر ہندوستان میں اعلیٰ حضرت نے جس پیرائے کے اندر بیان کیا وہ تو یہ فرمایا کہ وہاں تو وہ مہاجن وغیرہ سود دینے والے ہوا کرتے تھے، تو سود پر قرض لے کر یہ رسم پوری کی جاتی تھی، تو وہاں تو سود کی خباثت بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، اور یہ جو ہے وہ دعوت شر جو ہے یہ بھی اس کے اندر آ گئی۔ کھانے پلانے کے حوالے سے جب آپ یہ بیان کر رہے ہیں تو یہ اگر جو اس رسم کو یا اس رواج کو، تو یہ تو مطلب صرف اب میت اور اس کے اوپر ہی کہاں موقف رہ گیا۔ اب ایک شخص کے یہاں دعوت ہے، شادی ہے، تو وہ بھی سادہ کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن دیکھیں قرض لینا، سود پر جیسا آپ نے بھی کلام کیا کہ آدمی رسم و رواج کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت ایک سوال اس میں بھی تھا کہ اب ایک ہمارے رواج ہو گیا کہ لوگ ریا تفاخر کے لیے
مطلب کہ دعوتیں کرتے ہیں، اور دوسرا اگر یہ نہیں کرتا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، تو وہ اگر تفاخر کے لیے اس کو کرنا اور ریا کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ سودی قرضہ بھی لیتا ہے۔ خیر اعلیٰ حضرت نے وہاں وضاحت کی ہے کہ اگر وہ لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے کرتا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہے، تفاخر اور ریاکاری کے لیے کرتا ہے تو اس کا حکم کچھ اور ہے، سود لے کر کرتا ہے تو اس کی اعلیٰ حضرت نے پوری مطلب ڈیفینیشن کی ہے، وضاحتیں کی ہیں۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہمارے یہاں تو دعوتوں میں بھی ہو چلی ہیں حضور، کہ جو بھی اب جیسے کہ وہی لے لیجئے نا کہ اس وقت جہیز ہے، تو اب جیسے ہم جس کلچر میں باب المدینہ میں یا ملنے جلنے والے لوگ ہیں، تو آپ کو میں یقین دلاؤں کہ ہمارے یہاں 1 کروڑ روپیہ اور اس سے زیادہ کی اس وقت جو ہے نا وہ ڈیمانڈ پر شادیاں ہیں، کہ ہمارا بیٹا ہے اور جناب وہ اتنے لاکھ روپے کا یا 70 لاکھ کا 80 لاکھ کا کروڑ کا جناب، یہ کیونکہ علاقہ طے ہو جائے گا کہ اس علاقے میں بیٹی والوں کا آ جائے گا، مکان دلانا پڑے گا، پھر بارگننگ، ٹوٹلی بارگننگ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی والے کہیں گے ہم 70 لاکھ یا 80 لاکھ روپے میں اپنی بیٹی کی مطلب شادی کریں گے، تو نہیں، آپ کو کروڑ، 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ، ٹھیک ہے اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ امیروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسی طرح رواج اور رسم جو ہے نا وہ اترتے درجہ بدرجہ پیستا غریب ہے۔ اب جو مطلب کہ اس میں بھی 1 کروڑ 2 کروڑ والے بات وہ ہوتے ہیں کہ 1 کروڑ 2 کروڑ خرچ کر کے بھی ان کے سر کے بال کا ایک بال ہی ٹوٹتا ہوگا، اتنے بھی بازوں کے وہ پیسے ہوتے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا حضور کہ ہمارے یہاں مطلب کہ شادیاں مہنگی ہو گئیں، اور شادیوں پہ اخراجات مہنگے ہو گئے، ڈشز مہنگی ہو گئیں، ٹھیک ہے اس کا اپنا روپیہ ہے جو کچھ ہے، ایک مباح جائز ناجائز اس کے اوپر اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ان رسومات میں بعض سفید پوش وائٹ کالر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ہی مجبور، بڑے بے بس ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ قرضے لیے اور سودی قرضے لیے، اور سودی قرضے لے کر انہوں نے مطلب ان رسم و رواج کا پیٹ بھرا ہے، لیکن یہ رسم و رواج کا ایسا پیٹ ہے کہ جو بھر کے بھی یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگ روڈوں پر آ گئے، عجیب حال ہو گیا۔ 2 چیزیں اس میں ہوتی ہیں، رسم ہوتی کیوں ہے، یعنی اتنی جو شدت کے ساتھ پابندی ہے، نماز کی اتنی پابندی نہیں ہے جتنی رسم کی کرتے ہیں۔ اچھے حاجی نمازی جو ہیں وہ رسومات کی پابندی ضرور کریں گے۔ اس میں 2 یا 3 اس کے اندر پہلو ہوتے ہیں، یا تو ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے جو نا وہ جیسے نا وہ شادی میں تو چلتا ہے، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات کفریات تک نوبت آ جاتی ہے۔ یعنی ایک جملہ پیٹرن بعض بولا جاتا ہے بعض اوقات کہ شادی میں سب جائز ہے، یہ جملہ عمومی طور پر ایک عوام الناس کی زبان، یہ حرام قطعی کے جو ہے پیرائے کے اندر جب چلتا ہوا اگر یہ جملہ بولا گیا تو سیدھا یہ تو کفر میں گیا نا، جی، یعنی درمیانے کوئی قطعی نہیں ہے تو اس میں چلے کفر تک معاملہ نہیں پہنچے گا، لیکن جہاں پر یقینی قطعی کفر ہے، یہ بھی فتاوی رضویہ میں بلکہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر ان کو حلال سمجھا، یہ جو جملہ ہے کہ سب جائز ہے، اگر ان کو حلال سمجھا یہ سری ضروریات دین کا انکار ہوا اور یہ کفر ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر شادی کے دنوں میں کوئی خمر شراب جی پی رہا ہے اور سمجھاؤ کہ بھائی نشان مت کرو، شراب مت پیو، یار شادی میں سب جائز ہے، اگر یہ کہہ دے تو شراب تو حرام قطعی ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی، وہ خمر اور دیگر خمر کا لفظ ہوتی نے اس ہے، سے استعمال کیا تو لیکن یہ ہے کہ اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، بے حیائی کی بہت ساری صورتیں ہوں گی، فحش کی بہت ساری صورتیں ہوں گی جو حرام قطعی ہوگی اور جن کے اوپر یہ جملہ بول دیا جاتا ہے۔ تو یا تو جہالت کی وجہ سے رسومات کے اندر ابتلا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی کہ خاندانی چلتی آ رہی ہیں۔ اب وہ خاندانی جو چلتی آ رہی ہے اس پہ تو قرآن پاک نے اس کا علاج فرما دیا کہ وہ جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ اور یہ بتوں کی پوجا چھوڑو، تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے تھے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہمارے باپ دادا جس طریقے پہ چلتے آئے ہم اسی طریقے پر چلیں گے۔ اب قرآن پاک آگے سے فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کو نہ عقل ہو نہ ہدایت، کہ اگر باپ دادا ایک غلط کام کرتے آئے اور عقل و شعور اور ہدایت سے وہ جو ہے وہ بالکل سائڈ میں ہو کر انہوں نے کام کیے، تو کیا اس کام کے اندر ان کی پیروی کرو گے؟ اس کام میں ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ اچھے کاموں کے اندر بڑوں کی پیروی کی جائے، لیکن
گناہ کے کام کے اندر تو کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی جو ہے فرما برداری نہیں کی جا سکتی. انما الطاعت فی المعروف، اطاعت و فرما برداری صرف اچھے کام کے اندر ہی ہو سکتی ہے. تو اب یا تو جہالت کی وجہ سے رسومات کی پابندی ہے، یا پھر وہی آباء و اجداد اور خاندانی وہ رسم و رواج چلتا رہا، اس وجہ سے پابندی ہے. تیسری ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، اور وہ وجہ وہ جو ابھی آپ نے یہ اس کا کیا نام ہے جہیز کے حوالے سے بیان کیا، اور دیگر کئی چیزوں کے اندر یہ چیز چلتی ہے. تیسری وجہ ہوتی ہے کہ خاندان کی بھی اس کو وہ خاندانی رسم کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے. اگر وہ یعنی اس کا دل ہے کہ بھائی میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، جہالت بھی نہیں ہے، معلوم بھی ہے اس کو، لیکن لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. اب یہ جو لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہے تو ناجائز کام ہے، تو وہ ناجائز ہی رہے گا. اور بہت سارے وہ کام ہیں کہ خاص طور پہ جو مالی معاملات کے اندر ہے کہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کا وہ کام کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو وہاں اس کے لیے تو رخصت نکل آتی ہے، لیکن کرنے والے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. مانگا جا رہا ہے نا کہ اتنے روپیے دو، اب کیا کریں گے؟ حج کر کے مطلب کہ سسرال والے آ گئے، لڑکی والے، اب لڑکے والے بھلے حج کر آ گئے، یہ مطلب کہ وہ ایک تھیلی بھجوا دیں گے تو ٹھیک ہے چلے گا. لیکن اب لڑکی کے ماں باپ اگر حج کر آ گئے، یا اس کے بھائی وغیرہ حج کر آ گئے، مدینے سے ہو کر آ گئے، اب مطلب یہ ایسا بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جتنا خرچہ ان کا حج پر نہیں ہوا ہوگا نا، اتنا بیٹی و بہن کے سسرال میں دینے پر اتنا خرچہ ہو جائے گا. اور نہیں دینے کی صورت میں باقاعدہ مطلب باتیں ہوں گی، اور بیٹی کی مطلب خوشیاں اور اس کا امن خطرے میں مانگا جاتا ہے. یہ دو بس سمجھ نہیں آتا، دو نہ دینے پر وہ خفا ہو جاتے ہیں. عجیب و غریب نظام ہے. یہ کیسا رسم و رواج آ گیا یار کہ مطلب نہیں دے رہا، وہ بیٹی دے دی، ختم کرے. اب بیٹی مل گئی نا، اب آپ بیٹی ہے اور آپ ہیں، اور اپنا مطلب گزارے زندگی. خالی مطلب لڑکی والوں کے مطلب جان کو آ جانا کہ نہیں تم نے لڑکی دی، اب کو لڑکی دے کر کیا قصور کر دیا اس نے بھائی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ لڑکی کے گھر پر رشتہ بھیجا جاتا ہے، یہی نا ہمارے ہاں جو عرف معروف یہی ہے. تو ایک خود یہ ایک کتنی بڑی چیز ہے کہ بھائی رشتہ تو لڑکی والوں کے بھیجا گیا نا، آپ لڑکے والے ہو، آپ تو خود رشتہ لے کر گئے. دیکھو تھوڑی آئے تو مطلب لڑکی کو سجا کر آپ کو دکھانے کے لیے کہ مطلب معاذ اللہ کہ یہ دیکھو ہماری بیٹی ہے. آپ گئے تھے، آپ کی ترکیب تھی، آپ کا مطلب جو بھی ایک طریقہ کار کے تحت آپ چلے گئے. اب آپ لڑکی کی طرف گئے، ان سے رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ دے دیا. اب چھوڑو نہ جان یار، یقین مانے اتنا دل جلتا ہے اس سے، اتنا دل جلتا ہے. اور یہ ایسا عجیب و غریب ہو گیا. ہمارے یہاں کئی غریبوں کی بیٹیاں گھروں پہ پڑی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو پاتے کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب یہ اس مطلب کے دور کے اندر اب کمبائنڈ دیتے ہیں تو اس میں جو خرابیاں اس میں بھی آتی ہیں. پردے کی خرابی، بے پردگی کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ، اور اس میں پھر وہ ساس بہو کے جھگڑوں کے معاملات اور کئی نا اتفاقیوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہوتا ہے. ایک یہ ایسے شادی بیاہ منگنی اور پھر اس میں رسومات بڑھتی گئی. یہ چیزیں اعلیٰ حضرت رحمہ نے بھی بیان فرمائی ہیں. ایک فتوے کے اندر یہی صورت بیان کی ہے کہ وہ بارات لے کے جاتے ہیں نا تو وہ 2 دن ٹھہرے ہی رہتے ہیں وہاں پر. چلو یہ بھی اس میں سوال ہے. تو فرمایا کہ بارات لے کے جائیں تو چلیں، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ بارات اگر ان کی رضامندی کے ساتھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ یہ 4 کھانوں کا ان کے اوپر بار ڈالنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ اس کو اعلیٰ حضرت رحمہ نے حرام قرار دیا کہ ان کی رضامندی کے بغیر جو ان سے کھانا لیا جائے گا وہ حرام. اسی طرح ایک اور فتویٰ ہے کہ لڑکے والے جو ہے وہ لڑکی کے جو ہے وہ رشتہ داروں کو وہ دیں گے، اس کو یہ دیں گے، اس کو وہ دیں گے، اس کو وہ دیں گے. تو لڑکی والوں نے ڈیمانڈ کی کہ وہ جس جو ہے وہ میاں جی استاد صاحب نے بچی کو قرآن پڑھایا اس کو بھی دینا پڑے گا. تو یہ اس میں سوال ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس پر فرمایا کہ اگر تو وہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں پھر تو جائز ہے، لیکن اگر ان کے مجبور کرنے پر دے رہے ہیں، دل سے نہیں دے رہے، ان کے مجبور کرنے پر دے رہے، تو پھر ان کا دینا تو جواز کی صورت بن سکتا ہے، لیکن اس کا لینا کسی صورت جائز نہیں ہوگا کہ یہ رشوت کے زمرے میں. تو ہر وہ مال کہ جو کسی سے اس کی رضامندی کے بغیر نکلوایا گیا. حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کا عصا بھی اس کی مرضی کے بغیر لے. اللہ اکبر. عصا بھی اس کی مرضی کے بغیر لے. اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
اپنوں کے مال اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس باطل طریقے کے اندر اس طرح کے مروجات تمام کے تمام طریقے اس میں داخل ہیں. باطل طریقہ ہر وہ طریقہ جو یا تو خلاف شریعت اور یا جس میں اس مالک کی رضامندی کے بغیر لیا گیا. اخلاقی خرابی آ جائے گی اس میں, اخلاقی خرابی آ جائے گی اس کے اندر. اب جو اس کی رضامندی کے بغیر لیا گیا وہ حرام, وہ ناجائز ہے. اب اس میں دیکھیں تو اس میں تو پتہ نہیں کتنی صورتیں بنتی ہوں گی جو یہ کیا نام ہے, اس موقع کے اوپر یہ چیز دی جائے گی, فلاں موقع پر یہ چیز دی جائے گی, اس موقع پر اس طرح کا کھانا پکایا جائے گا. جیسے یہ ابھی اسی کا سوئم کی بات ہو رہی تھی. اب اس میں جس قوم کے اندر رواج ہے کہ بھی اس طرح کا کھانا پکایا جائے گا, وہ اسی طرح کا کھانا پکائے گا, اگرچہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ کیوں پکائے گا؟ اس لیے کہ نہ پکایا تو وہ کہیں گے دیکھو ادھر مرا اور یہ جو ہے وہ ان کو کھانا پکانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اب یہ جو تانا ہے اور اس تانے سے بچنے کے لیے اس نے کھلایا, یہ ان کے لیے کھلانا تو جائز ہو سکتا ہے, لیکن کھانے والوں کے لیے کسی بھی مگر یہاں دیکھیے نا کہ یہ جو رشوت کا باب جو بھی آپ نے بیان کیا کہ جو مطلب یوں تقاضا کر رہا ہے, ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور جس کے تقاضا اور ڈیمانڈ پر پھر یہ بیٹی کو بچانے کے لیے اور اس کے امن کو تہوبالا ہونے سے بچانے کے لیے جو دیا جا رہا ہے, تو وہ لینے والا تو گویا رشوت لے رہا ہے. اب اتنی موٹی سی بات یہ مطلب کہ یوں تو مطلب کہ وہ رشوت خور رشوت خور رشوت خور کہتے آدمی تھکتا نہیں ہے, اوہ فلاں افسر رشوت خور ہے, فلاں افسر رشوت خور ہے. اب یہاں اگر رشوت لینے والوں کی اگر فہرست تیار کی جائے تو مطلب عجیب و غریب عجیب حال ہو جائے گا. اچھا یہ بیان بھی امیر سنت نے اپنے وہ بیان ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, وی سی ڈی ہے پوری امیر سنت کی, اس میں امیر سنت نے باقاعدہ اس میں یہ رشوت کا بیان کیا ہے کہ یہ جو جہیز لینا اور یہ ڈیمانڈ کرنا, کہ اگر وہ اپنے بیٹی کو اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے, اپنی مرضی دینا چاہتا ہے, اگر شہر کا مالک ہے تو شہر اٹھا کر دے دے, لیکن یہاں جو ڈیمانڈ ہے نا, اور اس پر آپ یقین مانیے کہ ہم سے کئی ایسے اہل درد لوگ, درد مند دل جو ہوتے ہیں لوگ, یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مدنی چینل کے ذریعے کوئی ایسا مطلب ترکیب بنے کہ لوگ مطلب کہ یہ اس چیزوں سے باز آئیں, اور یہ بیجا رسم و رواج اور یہ بیجا لینا دینا اور یہ رشوتوں کے جو یہ زمرے میں بھی جو آ جاتے ہیں, اس کی کوئی مطلب کوئی کمی ہو, تو یہ جو ایسے ارباب ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ اس میں جو ہے نا, اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگ بھی ہوں جو آپ کو کہے کہ بھائی مدنی چینل اسی کے لیے خاص کر دو, انہی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ بقیہ چیزیں تو کوئی مسجدوں میں بھی سیکھ لیتا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی عالم کی صحبت میں جا کے بھی سیکھ لیتا ہے, لیکن یہ ہمارے جو ہے وہ ہماری زندگی کا وہ شعبہ ہے جس پر نہ تو جو ہے وہ ہمارے ہاں بیانات ہوتے, نہ ہمارے ہاں اس کے اوپر جو ہے کوئی درد مند آدمی اس کے بارے میں کوئی سمجھاتا ہے کسی کو. عقائد کا معاملہ اس کو بھی سارے دین میں سمجھتے, عبادات کا معاملہ اس کو بھی دین میں سمجھتے, معاملات کے اندر آ کے آدھا سے بھی جو ہے وہ کم معاملہ ہو جاتا ہے. یار کاروبار تو جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طریقے سے آپ حضرات بتاتے ہیں, لیکن جو معاشرت ہے نا, معاشرت کو تو یوں سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو بالکل ہی دین سے اس کو تو الگ کیا ہوا ہے. عبادات کو سمجھ لیں گے, معاملات کو کچھ سمجھ لیں گے کہ ہاں بھئی یہ سود واقع حرام ہوتا ہے, یہ نہیں لینا چاہیے اتنا. ابھی تو خیر اس کی بھی جو حالت ہے اس وقت وہ پتہ ہی ہے سب کو کہ اتنے بڑے اشتہار اس کے بارے میں چھپتے ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا بہت کوئی سمجھ لے گا. لیکن معاشرت, خاندانی نظام, گھروں کے معاملات, زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کو تو بالکل جو ہے وہ ایک سائیڈ میں رکھا ہوا ہے. اس میں بھی عبادت کا ایک فیکٹر ہے, اور یہ عبادت کی ایک قبیل سے ہے کہ یہ عبادت کے کتنے مطلب اس میں ثوابات. ایسی رسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو عبادت اور ثواب کے زمرے میں, یہ رسمیں بھی ہو سکتی ہیں. جیسے آپ نے یہ سوئم رسم ہی ہے, لیکن یہ رسم جو ہے یہ کس پہ ہے؟ تلاوت قرآن پہ مشتمل ہے, یہ کلمہ طیبہ کے ورد پر مشتمل ہے, یہ درود شریف پڑھنے پر مشتمل ہے, یہ تسبیحات پر مشتمل ہے, یہ فقراء کو کھلانے پر مشتمل ہے, یہ مسلمانوں کے اجتماع پر مشتمل ہے, یہ دعا پر مشتمل ہے, یہ میت کے لیے دعا پر مشتمل ہے. یہ تو قرآنی حکم ہے. تلاوت قرآن, درود شریف, ذکر کرنا, کلمہ طیبہ پڑھنا, یہ تو سارے قرآن کے حکم ہیں. میت کے لیے دعا کرنا یہ بھی قرآن پاک کا حکم, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اب یہ رسم کی شکل میں کر لی تو اس کی وجہ سے کبھی نہیں ہو گئی. رسم ہے, اچھی رسم ہے, ہاں اس کے اندر چند خرابیاں ہیں, وہ خرابیاں اپنی جگہ پوری. اسی طرح کچھ اور رسمیں بھی ہیں جو فی نفسی ہی اچھی ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک رسم ہوئی بسم اللہ خوانی کی.
بسم اللہ خوانی کی رسم اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہوئی. اب یہ رسم کیا تھی؟ یہ رسم یہ تھی کہ بچے کو جب پہلی مرتبہ سبق پڑھانا ہوتا تھا تو اس وقت ایک باقاعدہ تقریب کا اہتمام کرتے تھے. اس میں استاد آتا تھا, وہ بچے کو جو ہے بسم اللہ شریف پڑھاتا تھا, بچہ بسم اللہ پڑھتا تھا, اس کی خوشی منائی جاتی تھی, اس پہ مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی, اس کا پورا اہتمام کیا جاتا تھا. اب یہ جو رسم ہے یہ اچھی ہے اور بہت اچھی ہے. کس اعتبار سے؟ پہلے نمبر پر تو یہ بسم اللہ شریف کے ابتدا کی خوشی ہے, تو یہ ذکر اللہ کی خوشی منانا یہ اس میں آئے گا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بچے کو بسم اللہ شریف پڑھنے کا اس طرح اہتمام کیا جائے تو اس کے دل میں اس کی عظمت بیٹھتی ہے, دیکھنے والے جو بچے ہوں گے ان کے دل میں عظمت بیٹھے گی, ایک ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. نفسیاتی اعتبار سے ایک بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میری ابتدا جو ہے اتنی شاندار طریقے سے کی جا رہی ہے تو میں آگے محنت و مشقت کروں, میں آگے اچھے طریقے سے پڑھوں. اب یہ رسم جو ہے یہ بہت اچھی. اس طرح کی اور رسومات بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ایک اور ہمارے یہاں رسم ہے, یہ قرآن پاک جب حافظ قرآن پاک مکمل کرتا ہے, اب حافظ قرآن پاک مکمل کرتا ہے تو ہمارے یہاں کتنے اچھے طریقے سے اس کا اہتمام ہوتا ہے. مدرسے کے اندر بھی جو ہے وہ اہتمام بعض جگہ ہوتا ہے, گھروں کے اندر کیا جاتا ہے, سارے رشتہ دار جمع کیے جاتے ہیں, بچے کو بٹھایا جاتا ہے, اس میں کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے, بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے گھروں کے جو بچے آئے ہوتے ہیں نا, وہ یہ تقریب دیکھ کے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ابو ہمیں بھی حفظ کرنا ہے. یہ جو دوسروں کے لیے ترغیب کا باعث بن نہیں ہے, یہ جو دین کو مزید جو ہے وہ بچوں کے دلوں میں داخل کرنے کا ذریعہ بن رہی. یہ رسومات اچھی ہیں. اب اسی کے اندر اگر کوئی غلط چیز شامل ہو جاتی ہے پھر وہی جو ہے وہ غلط راستہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شادی کے موقع پر ایسی ایک رسم ہے جو الحمدللہ بہت سارے ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے, اجتماعی ذکر و نعت. الحمدللہ اکثر اسلامی بھائی اس کو رسم کے طور پر بھی کرتے ہیں. شادی ہوتی ہے, اجتماعی ذکر و نعت کرتے ہیں, اس میں بیان ہوتا ہے سنت وغیرہ, صحرا پڑھا جاتا ہے, نیاز بھی ہوتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی والوں اللہ کا شکر ہے, دعوت اسلامی کی برکت سے تو جو ماشاءاللہ جو ایک وہ ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہوا ہے. ایک اسلامی بھائی تھے, ان کے بھائی کی شادی تھی, ان کے بھائی کی جیسے شادی ہوئی ہے نا تو میں نے بھی اس میں شرکت کی. میں نے بھی زندگی میں اتنی اچھی شادی نہیں دیکھی اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اتنی اچھی شادی نہیں دیکھی. شادی کا وہ جو ولیمے کا جو ہے وہ تقریب تھی, وہ پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی, اس کے بعد اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی نعتیں پڑھی گئی. پہلے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, پھر صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. اس کے بعد باقاعدہ درس قرآن ہوا. اس کے بعد پھر کھانے کا اہتمام کیا گیا, کھانا بیٹھ کر کھلایا گیا. کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی سنتیں اور آداب بیان کیے گئے. اس سے پہلے باقاعدہ اسراف کی مذمت بیان کی گئی کہ کھانا جو ہے وہ کھانا تو وافر مقدار میں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اس کو ضائع کرنا شروع کر دے. جس طرح ہمارے شادیوں میں ہوتا ہے, تھوڑا کھایا زیادہ جو ہے وہ گرایا, تو اس کا باقاعدہ بیان کیا گیا. کھانے کی دعا پڑھائی گئی, اس کے بعد کھانا شروع کروایا گیا. پھر کھانے کے بعد جو ہے وہ گیٹ کے اوپر مکتبۃ المدینہ کا باقاعدہ مکتب جو ہے وہاں بستہ وہاں پر لگایا گیا, اور وہ تحفے کے طور پہ وہاں سے جو گزر رہا تھا وہ کوئی CD لے گیا, کوئی کتاب لے گیا, کوئی غیبت کی تباہ کاریاں لے گیا, کوئی کفریہ سوال و جواب کے بارے میں لے گیا, کوئی ہمارے رسائل لے گیا. تو اب یہ تحفے کے طور پہ بھی لیتے گئے. یہ صرف ان کی جو جس دعوت کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ صرف ان کے دعوت کے لیے ہی مطلب یہ خاص نہیں ہے جو مکتبے کی بات تھی. یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی یہ خدمت ہے دعوت اسلامی کے شادی ادارے کی, کہ جو بھی اپنی شادی میں یا اس طرح کی خوشی میں یا غمی میں, موت میت کے وقت, 40ویں کے وقت, تیجے کے وقت, جو اس طرح جو شریعت کے مطابق اجتماع کیا جاتا ہے, اس میں چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے اب ترکیب بنا لیں کہ جناب وہ 12,000 روپے کے یا اتنے ہزار روپے کے یا اتنے, تو یہ رسالے کیسیٹیں وغیرہ اب ہمارے یہاں تو الحمدللہ مکتبے کے اسلامی بھائی از خود وہ سامان لے جاتے ہیں, بستہ لگا دیتے ہیں. اتنے روپے وہ آپ سے لے لیں گے, پھر آپ کے آئے ہوئے جو بھی شرکا ہوتے ہیں خوشی یا غمی میں, جو بھی ان کو جاتے جاتے یہ ان کی پسند کا کوئی بھی جو تحفہ یہاں رکھا ہوگا, یہ آپ کی طرف سے مطلب کہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. جن کے یہاں دعوت ہوتی ہے یا جن کے یہاں یہ غم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر مدنی چینل کے ناظرین جیسے کہ ہمارے اسلام بھائی بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ان کی دعوت جو ہوئی اور اس کے پورے یہ بتا رہے ہیں, تو اس میں یہ حصہ انہوں نے بیان کیا جو دعوت اسلامی کا مکتبہ جو آپ کو خدمت اس میں مہیا کر سکتا ہے, یہ اس کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا. تو اگر آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ جو ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پہ مدنی چینل پہ اس کے پتے بارہا دکھائے جاتے ہیں,
آپ ان سے رابطہ کیجیے اور کہہ دی تو انشاءاللہ اسلامی بھائی خود آ جائیں گے. اسلامی بہنوں کا جہاں پردے کا انتظام ہوتا ہے, جہاں اسلامی بہنیں بھی مدعو کی جاتی ہیں, تو وہاں پر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ اسلامی بہنیں بھی انتہائی پردے کے عالم میں الحمدللہ مقتدر المدینہ کو وہ بستہ سنبھالتی ہیں اور اسلامی بہنوں میں اسلامی بہنیں تقسیم کر دیتی ہیں. بلکہ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو وقت وہاں پر انتظار کا ہوتا ہے نا, تو جہاں اس طرح کا بستہ لگا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ مہمان جو ہے وہ اس بستے سے لے کر کتاب وغیرہ اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. بلکہ وہ آپ کی بات سن کے تو ایک شادی کا تذکرہ یوں یاد آیا کہ ان کے یہاں اس طرح سے کوئی مبلغ کا ارینج نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے اسکرین لگائی اور مکتبۃ المدینہ کی VCD چلانا شروع کر دی. اب جتنی دیر مطلب لوگ آئے بیٹھے تو انہوں نے باقاعدہ دیکھی, بلکہ ایک دیکھی پھر دوسری دیکھی, تو کہ اب تو شادیوں کا ایک ہے کہ بہت طویل وقت جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے. تو لوگ کھانا کھا کر جاتے ہوں گے, لیکن اس میں جو موضوعات بھی جو ڈھونڈے تھے نا وہ اسی رسم و رواج جیسے گھر امن کا گہوارہ کیسا بنے, تو اس طرح کے موضوعات سلیکٹ کر کے انہوں نے مطلب وہ رکھے تھے. ایسے مقتدر المدینہ کے کئی مطلب کہ VCD ہیں, اور یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ جیسے کہ ہمارے وہ بتایا گیا کہ یہ شادی میں اس انداز سے مطلب کہ ایک سنتوں کی تربیت ہو, اسلام کی دعوت ہے, نیکی کی دعوت ہے کہ آنے والا کچھ سیکھ کر جائے, خالی کھا کر نہ جائے بلکہ کھائے بھی تو وہ پھینک کر نہ جائے, وہ ایک بالکل طریقہ کار کے مطابق کھائے پیے, جیسے آپ نے کہا بیٹھ کر کھائے پیے. تو جب یہ ماحول انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے گا نا کہ وہ مذہبی طور پر ہے, تو وہ خود بخود نیچے بیٹھ کر کھانے کی بھی ترکیب بن جائے گی. ہمارے ایک وہ جیسے یہ ہمارے اسلامی نے بتایا کہ وہ ہمارے یہاں خوشی کے موقع پر یہ ایک رسم ہے, دعوت اسلامی نے گویا کہ یہ ایک بنیاد ڈال دی, اور الحمدللہ یہ بنیاد دن بہ دن پروان چڑھتی جا رہی ہے. اسلامی بہنوں میں میلاد شریف کہ شادی میں جو وہ ہوتی ہے کہ 2-4 دن پہلے جو تقریبات کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے, اور الحمدللہ نعتیں بھی ہوتی ہیں اور سنت و برا بیان ہوتا ہے. تو مجھے ایک یاد آتا ہے کہ مبلغ کے یہاں ہوا تو انہوں نے بیان کیا, تو وہ بیان کرنے میں ایسا ہوا کہ وہاں پر کئی لوگ جمع تھے, تو اجتماع کے بعد کھانے پینے کی وہ اجتماعی ذکر و نعت کے بعد بھی نیاز کی ترکیب ہوتی ہے, لیکن ترکیب وہی وہ بوفے سسٹم جس کو کہتے ہیں, وہ ٹیبل لگا دی گئی تھی اور وہ سیلف سروس, لیکن کرسیاں نہیں تھیں, کیونکہ وہ ایک اجتماعی ذکر نعت ایک اپنا ہوتا ہے کہ وہ نیچے دری اور چاندنی وغیرہ بچھی ہوئی ہوتی ہے. تو اجتماع وغیرہ بیان کے بعد پھر مبلغ نے وہ شرکا سے پوچھا نا جو اجتماع میں آئے ہوئے تھے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ صبح کا ناشتہ بیٹھ کر کیا ہو. ہاں بیٹھ کر کیا ہے, گھر میں کون, دوپہر کا کھانا بھی آپ نے بیٹھ کر ہی کھایا ہوگا. تو پھر سوال کیا کہ آخر دعوت میں کیا ہو جاتا ہے کہ دعوت میں پہلے زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, دسترخوان بچھا گیا, جیسے آپ نے ابھی ایک دعوت کا حوالہ دیا, الحمدللہ ماحول کی برکت ہے. اس کے بعد یہ دسترخوان ہو گیا, اب جناب آگے ٹیبل کرسیاں, وہ لمبی لمبی ٹیبلیں لگتی تھی, لمبی لمبی کرسیاں, وہ پھر گول گول ٹیبلیں آ گئیں. اور عورتوں کا تو پارٹیشن ہی ختم ہو گیا. اب تو پہلے عورتیں اس طرف ہوتی تھیں, پردہ ہوتا تھا, اور اب پھر وہ کیا ہوا کہ نیٹ لگا دیا گیا, کناتے وغیرہ ہٹا گیا, ہلکا ہلکا جالی نما پردہ لگا دیا گیا. یعنی جس طرح عورت کا پردہ جاتا گیا ہے نا, برقعے کی جگہ پر دوپٹہ آ گیا, دوپٹے کی جگہ پر نیٹ آ گیا, جالی والے کو باندھ دیا, اب وہ بھی گیا. تو اب اسی طرح دعوتوں میں سب چلا گیا. اب وہ گملے پھر لگنے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. اور میری معلومات کے مطابق الحمدللہ عز و جل دیکھا نہیں ہے, اللہ دکھائے بھی نہیں, ٹھیک ہے, کہ کہنے والا نے کہا ہے کہ اب وہ مکس بیٹھتے ہیں, مرد عورت ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں نا, بس بالکل تکلفات وہ اٹھ گئی, مروت اٹھ گئی, شرم و حیا اور ان تمام چیزوں کو گویا کہ ہے ایسا مل جل کے جنازہ اٹھا کر لے گئے. تو اب وہ پہلے دسترخوان بچھا کر کھانا, وہ ہمارے یہاں جو رسم وہ طریقہ کا ختم ہو گیا. پھر ایک رسم چلی, رواج چلا ٹیبل کرسی. ٹیبل کرسی کا یہ ہوا کہ حضور اب وہ بوفے سسٹم جب ہو گیا, پہلے وہ لا کر رکھ دیتے تھے, دیکھ سے ڈشیں بھرتے تھے, لا کر رکھتے تھے, وہ لا کر لے جاتے. اب وہ بوفے ہو گیا, اب لوگ کھڑے کھڑے بھرنے لگے, اب کھڑے کھڑے کھانا کھانے لگے, گھومتے پھرتے. اب کھڑے کھڑے کھانا کھانے کے بعد بھی تھکے نہیں ہیں, اب چلتے چلتے کھانا کھا رہے ہیں. اب یہ کھانا کھاتے کھاتے ارے کیا حال ہے, اور وہ کھانا کھاتے کھاتے وہ اس کے پاس جا رہا ہے چلتے چلتے, اور وہ اس کو یہ بیچارے کو نہیں سمجھ آ رہی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا ہے.
اور کھایا تھوڑا کھایا، چکھا، ٹشو پیپر لیا، یوں مارا اور کھانا بچا ہوا پلیٹ میں چھوڑا اور چلے گئے. اللہ اکبر. کچھ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ اتنی بوتل کے اندر بوتل چھوڑ دی، پانی کے گلاس میں پانی چھوڑ دیا، سویٹ ڈش نکالی، سویٹ ڈش چھوڑ دی، 2 چمچ ماری، سویٹ ڈش چھوڑی دی. آپ نے ایک تو ویسے کھانے کا انتظار کرتے کرتے جب باری آئی تو دل چاہا کہ جتنا کھانا ہے سارا بھر کے 2-4 پلیٹیں ساتھ ہی بھر لوں. 2 بیٹے ساتھ ہے، بیٹا اب میرے لیے بھی بھر لینا ہو. دوسرے کو بولا بیٹا تو سلاد لے کر آ جا. تو تیسرا کزن تھا، بولا تو بوتل لے کر آ جا. سارے کے خاندان والے، یہ رشتہ دار جو ایک فیملی جمع ہوئی تھی، سب نے اپنی اپنی ڈشیں بانٹ لی تھی کہ تو فرائی پر اٹیک کرنا تو میں مطلب کہ وہ رائس پر، میرا چاول پر حملہ ہوگا، اور سالن تو بیٹا تو چھوڑنا مت، بیٹا تم سلاد پہ کھڑے ہو جاؤ. باقی رہا وہ سویٹ ڈش تو وہ تھوڑا دیر سے بھی جائیں گے تو چل جائے گا، وہ لوگ آخر میں کھاتے ہیں. تو ایسا تقسیم ہو جائے گا، پھر سارا بھر کر لائیں گے، پھر سب تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے اور بھر کر چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے. اس میں ایک جو بات ابھی گفتگو میں آ رہی تھی کہ اب یہ چیزیں ہماری روٹین میں تو ہے. ارے بھائی مگر آپ آگے بیچ میں وہ کم از کم میرے مدنی چلے کے ناظرین کو یہ کہہ لینے تو دو کہ بھائی اب نہیں کریں گے یار، انشاءاللہ. مطلب اب نہیں کریں گے. یہ مطلب بیان کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی داد و تحسین تھوڑی دی جا رہی ہے کہ شہباز بہت اچھا کام کر رہے ہو، اڑ کے کب کھاؤ گے، وہ چلتے چلتے کھا رہے ہو. ایسا تو ہے نہیں نا یار. مطلب آپ آئے ہیں، اگر شریعت کے مطابق دعوت ہے تو دعوت میں آپ نے شرکت کی ہے تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. ہم مل کر کوشش کریں. میرے مدینہ کے ناظرین دیکھیں، دعوت اسلامی چینج لانا چاہ رہی تھی، تبصرے نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے. وی وانٹ چینج. جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، معاشرہ تبدیل کیسے ہوگا؟ ہم سب مل کر صرف درد بھری گفتگو ہی کرتے رہیں گے، ہم سب کرتے ہی رہیں گے کہ یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے. بارش کا کوئی تو پہلا قطرہ بنے کہ میرے یہاں دعوت میں شریعت کا خون نہیں ہوگا. چاہے میرے یہاں غمی ہو، میرے یہاں خوشی ہو، میری بچی کی شادی ہے، میرے بچے کی شادی ہے، یا بچے کی ولادت ہے، ختنہ ہے، عقیقہ ہے، کچھ بھی ہے، الحمدللہ. مطلب میرے وہ امیر اہل سنت کے جو شہزادے ہیں حاجی عبید رضا المدنی، ان کی بیٹی کا بھی وہ عقیقہ کا ترکیب ہے. امیر سنت نے باقاعدہ الحمدللہ وہاں مدنی مذاکرہ ہوا عقیقے میں، اور باقاعدہ ایسا، اور اس میں علماء، ہمارے جامعۃ المدینہ کے علماء اور طلبہ جمع ہوئے، اور ایسا تاریخی وہ مطلب عقیقہ تھا کہ اس کا رسالہ آ گیا. اس کا رسالہ آیا عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اور وہ اتنا مبارک عقیقے کی رسم ہوئی کہ اس سے امت کو کتنا فائدہ ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں. ہم الحمدللہ اس عقیقے کے بعد میرا ہند جانا ہوا تھا قافلے میں، تو ایک رسالہ 15 ہزار، 20 ہزار، 25 ہزار رسالوں کے لنگر پر الحمدللہ ایک رسالہ بٹائے لوگوں نے بانٹے اس کو. تو ایسا کوئی مطلب کہ طریقہ کار وضع ہونا. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور سارے شرکاء دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. آپ انشاءاللہ قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر رال کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے. انشاءاللہ عز و جل بتدریج ہمارے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، شعور پیدا ہوگا، یہ درست ہے، یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام خرافات سے، غیر شرعی اور غیر اخلاقی رسومات سے ہمیں نجات عطا فرمائے. شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.